बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। जनाब, आप देख रहे हैं ये माह रमज़ानुल मुबारक की फ़क़ीदुल मिसाल ट्रांसमिशन ARYQTV से शान रमज़ान और नेमत इफ्तार में ये सेगमेंट जनाब आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं माह रमज़ान और ख़वातीन। और मुझे जनाब सैयदा ज़ैनब कहते हैं। मेरी जानिब से तमाम ही देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब, जिस तरह हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का मुताला करते हैं जब, और सूरह लुक़मान जब हमने पढ़ी और हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को जो नसीहतें फ़रमाईं, उस पाक परवरदिगार आलम को वो नसीहतें इतनी पसंद आईं कि कुरान का हिस्सा बना दिया। अल्लाहु अकबर। सबसे पहले तो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या नसीहत फ़रमाई? अल्लाह की पहचान, तौहीद सिखाई और अल्लाह की नेमतों का शऊर पैदा फरमाया। फिर उसके बाद उन नेमतों पर शुक्रगुजारी, और फिर उसके बाद सब्र है, बर्दाश्त है, तहम्मुल है, इस्तदलाल है, नरम गोई है, रास्तबाजी है, क्या क्या उन नसीहतों से हमें सीखने को मिलता है। अब जनाब, हम जब अपनी ज़िंदगी में नज़र डालते हैं, हमें ये शऊर पैदा होता है कि हमें अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। हमें बच्चों की रूहानी तरबियत के साथ साथ हमें इबादतें भी सिखानी हैं, इबादत तो सिखानी ही सिखानी है, इखलाकी तरबियत भी करनी है। और ये माह मुबारक, ये माह रमज़ानुल मुबारक हमें ये मौका फ़राहम करता है कि हम अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें, बेहतरीन इखलाकी अक़दार उन्हें सिखाएं और उन्हें सिखाएं कि मुआशरे में, ज़िंदगी में गुजारने का क्या सलीका है, क्या करीना है। ये सब हमें सिखाने की अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ी ज़माना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो जनाब, आज की बज़्म में यही बात करेंगे, यानी माह रमज़ानुल मुबारक और बच्चों की इखलाकी तरबियत, यही हमारा मौज़ूए सुखन भी है। आज की इस नशिस्त में जनाब जो मेहमान शख्सियात रौनक अफरोज़ हैं और जिनकी तरफ ख़ास तौर पर मेरा इशारा मैं ज़रूर उनके लिए ये कहूँगी कि इनका जो हमारी तरबियत में इनका हिस्सा बहुत ज़्यादा है, हमारे वालिदैन का भी है और डॉक्टर साहिबा का भी है। और मैं ये हमेशा ये कहती हूँ कि मैं इनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। इल्मी शख्सियत हैं, कदावर शख्सियत हैं, माशाअल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर नाहीद अबरार साहिबा। इस्लामी तर्ज पर आपका वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी ज़ैनब, मेरे अल्लाह का एहसान है। और दूसरी जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, जुदागाना अंदाज़ तकल्लुम है, इनका अपना ही अंदाज़ है। जब कुरान की बात करती हैं, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करती हैं, बहुत ही मोहब्बत के साथ ज़िक्र करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़रमीना नासिर खाकवी साहिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उनके साथ जैसा कि आप जानते हैं आगाज़ हुआ बहुत ही मज़बूत पढ़ने वाली हमारी जो बहुत ही प्यारी सना ख्वां हैं और बहुत ही छोटी उम्र से ये ARYQTV आ रही है, माशाअल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं सादिया उज़ैर काज़मी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत खूब आगाज़ किया माशाअल्लाह आपने, सलामत रहिए, जीती रहिए। डॉक्टर साहिबा, आगाज़ कर लेते हैं माह रमज़ान और बच्चों की अखलाकी तरबियत। सबसे पहले तो आप ये इरशाद फरमा दीजिए कि हुस्न अखलाक से क्या मुराद है, और उसके साथ साथ दीन इस्लाम में जो अखलाक की अहमियत है ना डॉक्टर साहिबा, उसकी फजीलत है, उस पर कलाम कीजिएगा। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अखलाक अरबी ज़बान लफ्ज़ खल्क़ से निकला है, जिसके मायने सीरत व किरदार, आमाल व किरदार और बातनी सिफ़ात हैं। अच्छे अखलाक इंसान का ज़ेवर होते हैं जो अखलाक हसना कहलाते हैं, और बुरे अखलाक इंसान के लिए ज़वाल का बाइस होते हैं जो रज़ाइल अखलाक कहलाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यतीम वो नहीं जिसके माँ बाप नहीं, बल्कि यतीम वो है जिसके अखलाक बुरे हैं। अल्लाहु अकबर, सुभान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के अमाल में सबसे ज़्यादा वज़नी जो चीज़ होगी वो उसके अखलाक होंगे।
ایک شخص آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ سب سے بہتر انسان کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، کہنے کہ یا رسول اللہ میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہوں وہ برا سلوک کرتے ہیں، میں نیکی سے پیش آتا ہوں وہ بدی سے پیش آتے ہیں، میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ نفرت کرتے ہیں، یعنی برا سلوک کرتے ہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ جب تک تیرا ان کا ساتھ ایسا رویہ رہے گا، اچھا عمل رہے گا، اللہ تیرا ہر حال میں مددگار رہے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے درجات بلند ہو، اسے چاہیے کہ اس کو دے جس نے اس کو نہ دیا ہو، اس سے رشتہ جوڑے جس نے اس سے رشتہ توڑا ہو، اور اس کو معاف کرے جس نے اس پر ظلم کیا ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے گی کہ اخلاق جو ہیں وہ دین اسلام کا بنیادی ستون ہے۔ دیکھیے اخلاق سے زینب صاحبہ ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، ہم خوشی غم دکھ درد کے ساتھی ہوتے ہیں، اور اخلاق عبادت کی قبولیت کا درجہ ہیں۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد ہم کسی کا دل توڑ رہے ہیں، دل آزاری کر رہے ہیں، حق تلفی کر رہے ہیں، برا سلوک کر رہے ہیں، تو دیکھیے ہماری کوئی نماز روزہ قبول نہیں ہوگا اور ہمارے کوئی اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں، عفو درگزر سے کام کریں، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، بڑوں کے ساتھ ادب کریں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، اس لیے کہ زینب صاحبہ دل اللہ کا گھر ہے، دل رکھنا بھی عبادت ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی عبادت ہے، دوسروں کی مدد کرنا بھی عبادت ہے، بیماروں کی عیادت کرنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے اچھے اخلاق کردار کی خوبصورتی اور نیت کی پاکیزگی کا نام ہے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ دین اسلام میں زرمینہ صاحبہ بچوں کی تربیت کی ایک تو اہمیت پر آپ کلام کیجیے گا، اور اللہ کے رسول سرور دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے، آپ کی حیات مقدسہ سے ہمیں کیسے رہنمائی ملتی ہے، کہیے گا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ARYQ TV کا خاصہ کہ ہمیشہ اچھے موضوعات ترتیب دینا، اور آج کا ٹاپک دیکھنے والی تمام مدرس کے لیے اسپیشلی توجہ کا مرکز خاص ہے، بیکاز ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی اخلاقی تربیت کے تعلق سے، اور اخلاق وہ روشنی ہے جو انسان کی سیرت کو سنوار دیتی ہے، اور تربیت وہ رہنمائی جو انسان کی نسلوں کو نکھار دیتی ہے۔ بچے کا دل ایک موم کی طرح ہوتا ہے، اس میں سچائی کا بیج پیوست کریں گے تو محبت کا تناور درخت وجود میں آئے گا۔ اگر صبر سے کھائیں گے تو برداشت کا سایہ پھیلاتے چلے جائیں گے، محبتیں دیں گے تو احترام کے پھول تقسیم کرنے والے بنیں گے، کیونکہ اچھی تربیت ایک اچھے فرد کو تشکیل دیتی ہے، وہ ایک اچھا مسلمان بنتا ہے، اچھا انسان، اچھا ڈاکٹر، اچھا انجینئر، اچھا آفیسر اور ایک اچھا مومن۔ آپ نے بات کی اس کی اہمیت کے تعلق سے، قرآن پاک میں سورہ تحریم کی آیات کا مفہوم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اپنے بچوں کی تربیت ہم نے اچھے طریقے سے کرنی، اپنے اہل کو اور ان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی نگران ہے یا نگہبان ہے، اور ان سے سوال کیا جائے گا ان کے ماتحت لوگوں کا۔ دیکھیے تربیت کیا ہے، کسی شے کو درجہ کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ، اور اس حوالے سے انبیاء کرام کی کتنی پیاری دعائیں بھی مرکوز ہے، ربی حب لی من الصالحین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے بے پناہ خوبصورت مثالیں ملتی ہیں ہمیں، حضرت حسنین کریمین کے حوالے سے، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے بچوں کے حوالے سے، صحابہ کرام میں دیکھیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں 10 سال رہتے ہیں، نہایت محبت سے، توجہ سے، شفقت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیاری تربیت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جاتے ہیں کسی کام سے،
تو بچوں کو کھیل کود میں بزی دیکھ کر وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لاتے ہیں, ان کے شولڈرز پر محبت سے ہاتھ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں آپ کہاں چلے گئے تھے, ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے. اس طرح سے ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کھانے کے آداب سکھائے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ, اپنے آگے سے کھاؤ, اور کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر بہت اچھے ہیں, کیا ہی اچھا ہو کہ وہ نماز تہجد کی ادائیگی کا بھی اہتمام کر لیا کریں. تو فرماتے ہیں کہ پھر ساری زندگی میں نے نماز تہجد کو کبھی بھی نہیں چھوڑا. اور اس حوالے سے اور بھی بے پناہ بڑے خوبصورت واقعات ملتے ہیں جو ہمارے لیے ہماری رہنمائی کا ایک بڑا ہی خوبصورت اور پیارا ذریعہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو یہ تاکید فرمائی کہ اپنے والد کے آگے مت چلو اور ان سے پہلے مت بیٹھو. اور ابو محذورہ کا واقعہ اگر میں یہاں کوٹ نہیں کروں گی تو یقیناً میری گفتگو ادھوری رہ جائے گی کہ آپ چھوٹے سے بچے ہیں, ننھے صحابی ہیں, اور جب اذان مبارک ہو رہی ہوتی ہے تو وہ الفاظ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بلاتے ہیں, سنتے ہیں اور ان کو مؤذن قرار دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ سے کتنے خوبصورت واقعات ملتے ہیں. کہیں بچے سواری پہ تشریف فرما ہو کر آپ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں, کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سلام میں پہل کر رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم طبرانی کی حدیث ہے کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ: اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت, ان کے اہل بیت کی محبت, اور تلاوت قرآن. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر وقفے کے بعد آپ سب کا خیر مقدم ہے. ماہ رمضان اور خواتین سیگمنٹ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. شان رمضان اور نعمت افطار اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں. جناب, جس طرح ہم بات کریں نا اخلاقی تربیت کی, تو بچے جو ہیں وہ نرم مٹی کی طرح ہوتے ہیں. انہیں جس سانچے میں ڈھال دیں اسی سانچے میں وہ ڈھل جاتے ہیں. اور ہمارے لیے اس وقت جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں ان کی تربیت کے لیے بہت بہترین وقت ہوتا ہے کہ انہیں وہ تمام باتیں سکھائیں کہ وہ ایک معاشرے کا بہترین فرد ثابت ہو سکے, تاکہ ان کی اپنی زندگی اور پھر پوری سوسائٹی میں وہ بہترین کردار ادا کر سکیں. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ موجود ہیں, سعدیہ عزیر کاظمی تشریف فرما ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو تربیت ہے وہ صرف مذہبی فریضہ نہیں ہے بلکہ معاشرتی سطح پر بھی اگر ہم دیکھیں, اور اگر کسی بچے کی ڈاکٹر صاحبہ بہترین تربیت نہ ہو سکے تو وہ بدخلق انسان بن جاتا ہے. جیسے ابھی ہم روزمرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ پھر وہ اچھے طریقے سے لوگوں سے نہ بات کرتا ہے, نہ رابطہ کرتا ہے. نہ صرف اس کی اپنی کردار سازی میں اس میں مسئلہ ہوتا ہے بلکہ پورے معاشرے کو اس سے پرابلمس ہو سکتی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے علیحدہ مسائل ہوتے ہیں, اور جب بچہ سن بلوغت کی حدود کو سے بڑھ رہا ہو تو اس کے علیحدہ مسائل ہوتے ہیں. اور آج ابھی ہم بچوں پہ بات کر چکے ہیں, اب نوجوانوں پہ بات کر رہے ہیں کہ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی نسل کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں, اور ملک کی ترقی کی باغ دوڑ جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے کہ سوسائٹی کا ہے کہ سوسائٹی اس سلسلے میں ذمہ دار ہے, یا والدین ان کی کوتاہی کے سلسلے میں ذمہ دار ہیں. تو نہیں, یہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے اور جس میں سب کو اپنا اپنا حق ادا کرنا ہے. زینب صاحبہ, بچے نصیحت سے زیادہ عمل سے سیکھتے ہیں. ایک ماں دیندار ہو تو پورا خاندان دیندار ہو جاتا ہے. ایک ماں اپنے بچے کی اچھی تربیت کرے تو پورے خاندان کی جو ہے وہ تربیت ہو جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جن گھروں میں والدین اگر جھوٹ بولتے ہیں تو اس گھروں میں بچے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس گھروں میں والدین جو ہے وہ نماز روزہ قرآن کی جانب گامزن نہیں ہوتے, یعنی نہیں پڑھتے, تو وہاں بچے بھی نماز روزہ قرآن اور دین سے دور ہو جاتے ہیں. تو والدین کا بھی یہ فرض ہے گا کہ وہ اپنے بچوں کو نماز روزہ قرآن دین اور سنت نبوی سے عملی طور پر جوڑیں. دیکھیے, جب علم دین حاصل کرنے سیدنا غوث اعظم بغداد گئے تو ان کی ماں نے ان کے لیے 40 دینار جو تھے گدڑی میں سی دیے تھے. ڈاکوں کا قافلہ ملا
اور انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہارے پاس کتنی رقم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں. تو کہ تم نے سچ بولنا کہاں سے سیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا. تو ڈاکو آپ کے ان الفاظ پر وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں گے کہ نوجوان نسل میں آج کل ماؤں کے پاس ٹائم نہیں ہے گا, وہ اپنے بچوں کو موبائل دے دیتی ہیں اور خود مصروفیت کی وجہ سے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتی. تو میڈیا, سوشل میڈیا اور فحش گفتگو, لٹریچر, ظلم, تشدد, یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بچے ان کو سب دیکھ کر, ان کو سیکھ کر جو ہے غیر اسلامی طرز زندگی پر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. تو والدین کا بھی فرض ہے گا کہ وہ اپنے بچوں کو سنت نبوی کے بارے میں بتائیں, انہیں اہل بیت اطہار سے محبت کرنا سکھائیں, انہیں دین کے قریب رکھیں, انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا سکھائیں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ نے بی بی فاطمہ کی جو تربیت کی تھی, اور جو لوریاں دیتے تھے وہ عام لوریاں نہیں تھیں, بلکہ کہتے تھے کہ اے فاطمہ اللہ کے نام سے اٹھو اور اللہ کے نام سے سو. تو بچپن ہی سے خدا کی حمد و ثنا کا جذبہ ان کے دل میں اتنا پیدا ہو گیا تھا کہ انہوں نے کیا اپنے بچوں کی تربیت کی کہ ایک صلح امن کا پیغمبر کہلایا اور دوسرے نے مارکہ حق و باطل کو اپنے خون سے رقم کیا. تو والدین کا بھی فرض ہے, اساتذہ کا بھی فرض ہے گا, بزرگوں کا بھی فرض ہے. ہم سب مل کر ہی اس معاشرے کو سدھار سکتے ہیں اور اخلاقی کمزوریوں کو دور کر کے اصلاح کی طرف جا سکتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی آپا یہ جو اخلاقی کمزوریاں بچوں میں پیدا ہو جاتی ہیں اس کی ذمہ داری والدین پر بھی ہے, اور جو ہمارے ساتھ بڑے رہتے ہیں فیملی میں ان پر بھی ہے. پھر ڈیجیٹل میڈیا جو بہت زیادہ بچے استعمال بھی کرتے ہیں, ان کے حوالے سے بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. زرمینہ آپ یہ بتا دیجئے کہ جس طرح سے اب اس کو بھی تھوڑا سا آپ سم اپ بھی کر لیجیے گا, اور میں چاہوں گی کہ یہ جو اخلاقی فریضہ ہے ہم کس طرح سے ادا کریں اس اخلاقی فریضے کو, اور پھر تاکہ بچہ سوسائٹی کے لیے بھی بہتر فرد بن سکے. کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کوتاہی کے بارے میں بات ہو رہی تھی نا کہ اس کے اسباب کیا ہیں. ڈیجیٹل ماحول ہے تو دیکھیں گیجٹس ماؤں نے بچوں کو دیے ہوتے ہیں, ان کو کوالٹی ٹائم دینے کی ضرورت ہے نا. آپ سے آپ کی تربیت کا سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا. اور وہ کہتے ہیں نا, بڑا خوبصورت ایک مقولہ ہے, کوٹیشن ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ مقولہ ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ جب ایک پہلی بنیاد ہی اس کی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھیں گے نا تو جو عمارت ہے وہ آسمان تک ٹیڑھی ہی جائے گی. اور بہت سارے پرابلمس پھر انسان کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ والد جو اپنے بچوں کو بہترین عطیہ, بہترین گفٹ دے سکتا ہے وہ اس کی عمدہ تربیت ہے. اور حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے کہ ہر بچہ فطرتاً معصوم ہوتا ہے نا, انوسنٹ, اس کے والدین ہی اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں. اب ہماری سوسائٹی کے اندر یہ بھی کوتاہی کے اسباب پائے جاتے ہیں کہ بعض اوقات مائیں بچوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالتی ہیں, ان کے والد کو, والد گرامی کو شروع میں نہیں بتاتی ڈر کی وجہ سے, اور وہ بعد میں چیزیں پختہ ہوتی چلی جاتی ہیں obviously with the passage of time. جب وہ ینگ ہوتے ہیں تو پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے, ان کی تربیت کو اس طرح سے کرنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ پہلے تو وہ گویا ایک سفید کورے کاغذ کی مانند ہے, جو آپ تحریر ثبت کریں گے وہ مکمل طور پر نقش ہوتی چلی جاتی ہے. اچھا, ہماری سوسائٹی کے اندر یہ بھی رجحان پایا جاتا ہے کوتاہی کے جو اسباب ہے. اگر ماں بچے کو اچھی چیز سکھا رہی ہے کہ نماز کا اہتمام کرو یا روزے کا اہتمام کرو, اور بچہ رو رہا ہے, لیزی ہو رہا ہے, تو دیگر رشتے آ جاتے ہیں, وہ اینٹی کرنا شروع کر دیں گے. والدین آپ کو کتنا سختی کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں, بالکل ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایک رجحان یہ بھی پایا جاتا ہے ایک نرمی اور سختی کا. دیکھیں شریعت میں جہاں نرمی کا درس دیا گیا وہاں نرمی اختیار کرنی اور حکمت کے ساتھ معاملات کو ڈیل کرنا. جیسے فرمایا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, کہ اپنے رب کے راستے کی سمت بلانا ہے لیکن حکمت یعنی اچھی تدبیر اور اچھی نصیحت کے ساتھ. اچھا, دو روش جو ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں, ایک بہت زیادہ بچوں کی صلاحیتوں کو دبا دیتے ہیں, سہما کر رکھتے ہیں, ان کی کیپیبلٹیز کو بوسٹ نہیں ہونے دیتے. اور ایک کیا ہے, بچوں کو اتنا نرمی سے ڈیل کرنا. ارے بیٹا, تقریب میں ہم دیکھتے ہیں معذرت کے ساتھ, ارے بیٹا آپ کیا کر رہے ہیں, ارے وہ دوسروں کی چیزوں کو توڑ رہے ہیں, نقصان پہنچا رہے ہیں, ڈسٹرب کر رہے ہیں, آپ ان کو روکیں, ان کی اچھی تربیت کا اہتمام کریں. اچھا, ہم نے جیسے آپ نے نوجوان نسل کی کوتاہیوں کے حوالے سے بھی توجہ دلائی تھی کہ نوجوان نسل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بچہ چھوٹی ایج میں کسی بھی اخلاقی برائی کا شکار ہے, فار
एग्जाम्पल वो चोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, या जेलिसी का फैक्टर है, लेटर ऑन वो स्कूल लाइफ में जाएगा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मैरिड लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ, और आप देखें कि कितने नेगेटिव इंपैक्ट्स मुरतब होते हैं। लोग उन पर एतमाद नहीं करते, उनसे दोस्ती नहीं करते, वालिदैन की इज्जत पर, उनके वकार पर हर्फ आ रहा होता है कि किन लोगों ने इनकी तरबियत की, या कहाँ के ये बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं, और किस इवन इंस्टीट्यूशन का भी सम टाइम नाम लिया जा रहा होता है ना समटाइम्स, कि ये किस इंस्टीट्यूशन, किस इदारे से मुंसलिक रहे हैं, और फिर वो आगे जाके फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाते, दूसरों की ओपिनियन को अहमियत नहीं देते, और आप देखेंगे कि उनके अंदर कंस्ट्रक्टिव पहलू नहीं होता, अच्छा पॉजिटिव पहलू नहीं होता। वो किसी दोस्त को, किसी फैमिली मेंबर को इवन आगे बढ़ता देखेंगे, उसको अहमियत नहीं देंगे, उसको एप्रिसिएशन नहीं देंगे, और उसके आगे बढ़ने में हर्डल्स क्रिएट करेंगे। इवन उसके पास्ट का ताना भी लोग दे रहे होते हैं। फिर अच्छे स्पाउस यानी अच्छे मियाँ बीवी भी साबित नहीं होते, अपने बच्चों को अच्छा पैगाम नहीं दे सकते ना। तो बड़ी ही नेगेटिविटी सोसाइटी के अंदर देखने में आती है। और हमें क्या करने की जरूरत है? ठीक है, हम बच्चों को नाजरा भी सिखाते हैं, इस्लामिक जो बेसिक्स हैं, एथिक्स हैं, हम उनसे रूशनास कराते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कितने लोग हैं बच्चियों को जहाँ पे हसद के असबाब, वजूहात और नेगेटिव असरात बताए जाते हैं, कहाँ बेसब्री के हवाले से उनको रूशनासी और आगाही फराहम की जाती है, क्योंकि दोनों चीज़ें, बेसब्री और जेलसी, मैं समझती हूँ कि तबाह बर्बाद कर रहे हैं इस वक्त सोसाइटी को। बिल्कुल उनकी अच्छी तरबियत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे चाहे छोटी एज में हो, चाहे बड़े हो जाए, वो आपके मुआशरे का, आपके घर का एक बुनियादी यूनिट है। फिर तनकीद करना तो सबके सामने नहीं करना चाहिए। तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को 10 लोगों में 6 लोगों में नसीहत कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम उनकी बेहतरी चाह रहे हैं ना, तो अब नसीहत का मकसद बेहतरी है, ऑब्वियसली हिकमत के साथ, दानाई को इख्तियार करते हुए आपने करना है। तो ये कैसी बेहतरी है कि आप इन फ्रंट ऑफ एवरीवन उनकी इस्लाह चाह रहे हैं। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कभी भी नहीं करना चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक हमारे लिए कामिल तरीन नमूना है कि बेशक जो उस दरे नूर से फैज़ याब हुए, जहां में वही लोग कामयाब हुए, और उनकी नजर करीमाना से महमूद हजारों मरीज़े दिल शिफा याब हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बात वही है ना, जिस तरह से हम तरबियत के हवाले से बात करें, अब वो टाइम नहीं रहा, शायद लोगों के, बड़ों के पास भी वो वक्त नहीं है कि बच्चों को लेकर बैठा जाए, उन्हें समझाया जाए, और फिर एक एज के बाद जो है वो बच्चे इस तरबियत से, इस बात से आगे भी निकल जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, शान रमज़ान में आप सेगमेंट मुलाहिज़ा कर रहे हैं माह रमज़ान और ख़वातीन, और आज बात हो रही है बच्चों की इखलाकी तरबियत के हवाले से। और ये हम सब जानते हैं, हम अपने बच्चों को, हमारी तरबियत जिस तरह से हमारे वालिदैन ने की, फिर हमने कि नस्ल दर नस्ल सिलसिला चलता चला आ रहा है। लेकिन सीखने की क्या ज़रूरत है? सीखने की ज़रूरत यही है कि हमें वो तमाम बातें जो हमारे बड़ों ने हम तक पहुँचाई हैं, वो हम अपने आइंदा आने वाली नस्लों तक उसको पहुँचा सकें। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रमीना साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सादिया उज़ैर काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर साहिबा, आपकी शख्सियत से और आपकी इल्मी काबिलियत से हम भरपूर फ़ायदा उठाते हुए ये भी पूछेंगे कि क्योंकि रमज़ान, क्योंकि हम ये ट्रांसमिशन माह रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक से है, तो रमज़ान हमें ये भरपूर मौका फ़राहम करता है डॉक्टर साहिबा कि हम अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सकें। ज़िम्मेदारियों के ताल्लुक से आप बता दीजिए कि बड़ों की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, असातिज़ा हैं, वालिदैन हैं, क्या कहिएगा? इतना मुबारक महीना हम पर साया फिगन है। हम दिन का रोज़ा रखते हैं और रातें कुरान पाक के साथ बसर करते हैं। अपनी सोच को पाक करते हैं, अपने जहन को आलूदा होने से बचाते हैं, और हर लम्हा लम्हा हमारा अल्लाह ताला की इबादत, अताअत और रियाजत में गुजरता है। देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रोज़ा रखकर भी झूठ बोलना, गीबत करना, लड़ाई झगड़ा करना नहीं छोड़ता, तो अल्लाह को कोई सरोकार नहीं कि वो दिन भर भूखा प्यासा रहता है। जब हम किसी शख्स की तरबियत पर बात करते हैं, तो तरबियत एक अकेला इंसान नहीं करता कि माँ ही करती है, नहीं, तरबियत माँ बाप दोनों करते हैं, तरबियत दोस्त भी करते हैं, तरबियत हालात भी करते हैं, तरबियत माशरा भी करता है, तरबियत ज़माना भी करता है। असल बात ये तवज्जो तलब है कि आपकी तरबियत किस अंदाज में हो रही है और कौन लोग कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कोई बुरा शख्स आपके साथ रह रहा होगा और आपकी तरबियत कर रहा होगा, तो अब आप बुरी सोबत इख्तियार करेंगे, अच्छी बात नहीं सीखेंगे। अगर कोई शख्स बहुत अच्छा इंसान, बहुत नेक और स्वाले इंसान आपके साथ होगा, तो यकीनन वो आपको कहेगा कि नहीं, ये बुराई का रास्ता है, मैं यहाँ
نہیں جاؤں گا, یہ اچھائی کا راستہ ہے تو تم یہاں پر چلو. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ گھروں میں روزہ جو ہے وہ سونے کا نام ہوتا ہے گا, والدین بھی بچے بھی سحری کھا کر سو جاتے ہیں, جس کو کام پر جانا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے. والدین بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. پہلی درسگاہ بچے کی تربیت کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے. ماں کا فرض ہے جیسے ہی کانوں میں اذان کی آواز جائے اپنے بچے کو اٹھائے, جاؤ بیٹھا نماز کی تیاری کرو, انہیں وضو کرنے کے آداب سکھائے, انہیں سحری کی اور افطاری کی دعا یاد کرائے, انہیں روزے کے آداب سکھائے, انہیں روزے کے احکام سکھائے. اپنے بچے کو اٹھائیں, جب عصر کا وقت آئے تو اپنے بچے کو اٹھیں کہ آؤ بیٹا میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوں, تم بھی قرآن پاک کی تلاوت کرو. اپنے بچے کو ٹی وی نہ کھول کے دیں, اس کے ہاتھ میں موبائل نہ پکڑا دیں. چھوٹی چھوٹی انہیں قرآنی آیات یاد کرائیں, انہیں ایک رکوع پڑھائیں کہ بیٹا یہ تمہارے آخرت میں کام آ گا, یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد ہم اساتذہ پر آتے ہیں. دیکھیے اساتذہ ایک سایہ دار درخت کی مانند ہوتے ہیں جن کے سائے میں ہم ترقی کی منزلیں طے کرتے ہیں. آج کل کے بچے اگر اچھی بات کوئی استاد سکھا دے تو کہتے ہیں نہیں امی ہماری تو مس نے یہ کہا ہے گا, ہم تو یہی کریں گے. بچے ماں باپ سے زیادہ اپنے استاد کو فالو کرتے ہیں. تو استادوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں, ان کی اصلاح کریں, انہیں اچھائی برائی نیکی بدی خیر و شر میں فرق کرنا سکھائیں. پھر ہم بزرگوں میں آتے ہیں کہ دیکھیے کسی گھر میں بھی کوئی بزرگ ہوتا ہے نا تو اس سے گھر میں رونق رہتی ہے. بچے بھاگ کے جاتے ہیں کہ دادی بیٹھی ہوئی ہیں, نانی بیٹھی ہوئی ہیں, افطاری پک رہی ہے تو سب سے پہلے ان کے لیے سجا کے لے کر جا رہے ہیں. تو بزرگ جو ہوتے ہیں کسی گھر کی رونق ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے فجر کی, تو ایک صحابی تھے جیسے ہی سلام پھیرتے تو وہ فوراً گھر چلے جاتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ارے بھائی سلام پھیر کر فوراً گھر کی طرف کیوں چلے جاتے ہو؟ تو نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر آتا ہوں, اور پڑوس میں کھجور کا درخت ہے اس کی شاخیں میرے گھر پر آتی ہیں, پھر میں جاتا ہوں کہ کھجور چنتا ہوں اور ان کے گھر پہنچاتا ہوں کہ میری غیر موجودگی میں میرے بچے نہ کھا لیں. تو دین اسلام نے ہمیں حلال اور حرام کا فرق سکھایا. دین اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم سیدھے ہاتھ سے کھائیں, بسم اللہ پڑھ کر کھانے سے ابتدا کریں, بڑوں کے آگے پیر نہ پھیلائیں, بچوں سے شفقت سے پیش آئیں, بڑوں کا ادب کریں. اور یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ہمیں اتنی خوبصورت چیزیں عطا فرمائے, اتنی خوبصورت دین اسلام نے ہمیں تعلیم دی. تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم نیکی کے راستے پہ چلیں, برائیوں کو چھوڑ کر اچھی باتوں کو اپنائیں, اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں, تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. یہ ایک رمضان کا مہینہ ایک تربیتی پروگرام کا مہینہ ہے کہ ہمیں نماز کے لیے بھی ہم وقت پہ جاگتے ہیں, قرآن سے بھی دل لگا لیتے ہیں, برائیوں اور گناہوں سے بھی بچے رہتے ہیں. تو اللہ ہم سب کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق. الہی آمین, الہی آمین. زرمیرہ صاحبہ آپ کی جانب بڑھوں گی. یہ بات مجھے ابھی فی زمانہ بہت زیادہ چیزیں جو آپ کے ذہن میں آتی ہیں نا, ایک تو ہمارے جو بچے ہیں وہ ہر ایج کی بات ہو رہی ہے اس وقت, بالکل ناکامی برداشت نہیں کرتے ہیں. ایک تو سب سے بڑی بات یہ. پھر کوئی چیز اگر حاصل نہ ہو تو صبر نہیں کرتے, شکوہ شکایت, اور مطلب ان کا ایک رویہ ہی الگ ہو جاتا ہے. میں چاہوں گی اس پہ بھی بات کیجیے گا. دوسری بات یہ کہ تھوڑی سی اس پہ بھی اصلاحی بات ہونی چاہیے کہ اگر بچوں سے یا کسی بھی ایج کے بچے کی بات ہو رہی ہے, کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ایک کونے میں لے جا کے اس کی اصلاح کریں. جیسے ابھی آپ نے بات کی, یہ اصلاح کا طریقہ ہے. یعنی بہت زیادہ تلخ رویہ نہ ہو, لوگوں کے سامنے انسلٹنگ نہ ہو, اس کو یہ اکیلے میں بتا دیا جائے کہ بھائی آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. تو اس حوالے سے بھی میں چاہوں گی آپ بتائیے, اور پیغام بھی آپ کا اسی حوالے سے چلا جائے گا. بہت شکریہ. دیکھیں اگر میں تمام گفتگو کو سم اپ کروں تو دیکھیں حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے سورہ لقمان میں قرآن پاک میں بہت خوبصورت انداز تربیت ہمیں مل رہا ہے, انداز نصیحت مل رہا ہے. آپ کیسے تربیت فرما رہے ہیں؟ یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, اے میرے پیارے بیٹے. اور فی زمانہ دین سے دوری ہمارا سب سے بڑا خسارہ ہے. بچوں کی جو تربیت ہے عقیدے کی, ایمان کی, اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کی, بھروسے کی, وہ بہت زیادہ ضروری ہے. حضرت لقمان علیہ السلام اس حوالے سے گائیڈ لائن دے رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ کہ جب تم بیٹا نیکی کا حکم دو گے
बुराई से रोकोगे तो बहुत सारे तुम्हें डिफिकल्टीज को भी फेस करना पड़ेगा। तो तब तुमने क्या करना है, सब्र के दामन को थामे रहना है, हाथ से जाने नहीं देना और तकब्बुर से पेश नहीं आना, लोगों से मुंह फेर के, रुख फेर के तुमने नहीं गुजरना। तो ये जो हमें ईमानियात के हवाले से, अखलाकियात के हवाले से, आदाब माशरत के हवाले से तरबियत दी जा रही है और अंदाज़े तरबियत सिखाया जा रहा है। जब ऐसे हर इंसान अपने बच्चों की तरबियत करेगा तो वो उसके दुनिया से चले जाने के बाद औलाद सदका जारिया बन जाएगी। हम जानते हैं ना कि दुनिया से चले जाने के बाद इंसान का हर अमल मुनक़ते हो जाता है, लेकिन नेक औलाद सदका जारिया है। और फी ज़माना हम अपने बच्चों को मेंटोर बनाना चाहते हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, दैट्स वेल एंड गुड, बट आप साइकोलॉजिकली उनको ऑब्जर्व करें, इंटेलेक्चुअली उनको डील करें उनकी नफ्सियात के अकॉर्डिंग और हिकमत और दानाई के साथ उनको नसीहत करें, जैसे आपने बात की। क्योंकि करेक्शन का जो बेहतरीन अंदाज ये है कि आप मोहब्बत से, नरमी से, वही बात उनकी दिल में यकीनन पैवस्त हो जाएगी और अच्छे इंसान और अच्छे मुसलमान बनेंगे। फिर फी ज़माना इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हदीस का मफ़हूम है कि हर इंसान या हर आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। आपने वो भी देखना है, उनको ऑब्जर्व करना है, उनके लिए दुआ भी करनी है। और आइए हम सब मिलकर ये अहद करते हैं कि हम पैकर खैर बने, पैकर खुल्क बने, नाफे बने, अनफा बने। खैरुन्नास से मैं यनफाउन्नास, खैरुन्नास से अनफाअहुम लिन्नास। अल्लाह ताला सबकी औलादों को उनकी आंखों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमाए। डॉक्टर साहबा, कैसे नसीहत करें बच्चों को ताकि उनकी दिल आज़ारी भी ना हो, क्या पैगाम देंगी? देखिए कि शफ़क़त और मोहब्बत का रवैया जो है बड़े बड़ों के रवैये बदल देता है। बच्चे तो बहुत नासमझ होते हैं। तो आप ये देखिए कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बदतरीन दुश्मनों के साथ भी शफ़क़त और मोहब्बत का रवैया रखते थे, तो फिर वो इस्लाम की दौलत से माला माल हो गए कुफ्र छोड़ के। अगर हम बच्चों से भी मुशफ़क़ाना रवैया रखेंगे तो बच्चे भी मोहब्बत के मोहताज होते हैं। हम जितनी मोहब्बत करेंगे उससे ज़्यादा बढ़कर हमसे मोहब्बत करेंगे। तो बच्चों की तरबियत में वालिदैन का भी अहम किरदार है, असतिज़ा का भी अहम किरदार है, बुजुर्गान दीन का भी अहम किरदार है। ये मुश्तरका जिम्मेदारी है और हम सबको मिलकर अपना अपना हक अदा करना है। जब हम अपना हक अदा करेंगे मिलकर तो यकीनन बच्चे हमारे कौम के सरमाया हैं। पत्थर को गौहर बना देंगे, ज़र्रों को आफताब बना देंगे। तो इनकी तरक्की के लिए, इनकी मंजिलों के लिए हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी है। बेशक बेशक, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए और आज की जो नौजवान नस्ल है वो बहुत ही समझदार है। पैवस्तारे शजर से उम्मीदें बहार रख। डॉक्टर साहिबा, आपकी आमद की बहुत मशहूर हूँ, आप तशरीफ़ लाई। और ज़रमीना, आपकी आमद की बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप तशरीफ़ लाई। और मैं बस यही कहना चाहूँगी, अपने रवैयों को पॉजिटिव रखें ताकि आपकी जो शख्सियत है वो मुस्बत तरीके से हो। सादिया, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा आपने इब्तिदा में भी कलाम पढ़ा, आप ही